شکریہ منیزا. دیکھیں مسئلہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، اور اگر کوئی اس کو حل کرنا چاہتا ہے تو سیاسی بنیادوں پر اور سیاسی لوگوں کے ہاتھوں سے ہی حل ہوگا. نہ ہی ہمارے جو ملیٹنٹس ہیں ان کی بندوق سے حل ہوگا، نہ ہی ہماری فوج کے توپوں سے حل ہوگا. اگر یہ کہا جائے کہ جس کا مسئلہ یہ مسئلہ اسٹیبلشمنٹ حل کرے گی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ تو اور دوسرے ہمارے ملیٹنٹس جو ہے نا وہ بیٹھ کے اس کو حل کریں، لیکن حل نہیں ہوگا. یہ سیاسی بنیادوں پر پولیٹیکل لوگ ہی، اور وہ پولیٹیکل لوگ قیادت بااختیار ہوں. چونکہ جو ہمارا تجربہ رہا ہے پچھلے ادوار میں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے یا پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت سے جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا مسنگ پرسنز کی بازیابی پر، ابتدا میں تو انہوں نے ہمارے ان نکات پر اتفاق کرتے ہوئے ان ڈاکومنٹس پہ سائن بھی کیا. وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ اس بارے میں بااختیار ہوں گے، لیکن وقت گزرتا گیا اور ان کو بھی پتہ چلا کہ نہیں، بلوچستان جو ہے نا وہ کیا زون کہیں گے آپ اس کو، غیر ممنوعہ علاقہ ہے. اس میں کسی بھی سیاسی مداخلت کی اجازت نہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے یا اپنے اقتدار کی مدت میعاد کو وسعت دینے کے لیے انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی اور بلوچستان کے حقوق کی قربانی دینے میں جو ہے نا انہیں گریز نہیں کی. پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ہماری بہت بڑی منتوں کے باوجود ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے نمائندگی شامل تھی کہ وہ جائیں بلوچستان میں. یہ ہماری تجویز پر انہوں نے اس پر اتفاق کیا، اور پارلیمنٹ کے سے جو ہے اس کی اپروول دی گئی کہ وہ جائیں بلوچستان میں. وہ پولیٹیکل لوگ جا کے وہ خود اینالائز کریں، وہ صرف بلوچ یا بلوچ قوم پرستوں کی بات کو نہ سنیں. وہاں پر جو اب کے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہاں پہ ٹریڈ یونینز ہیں، وہاں پہ کاروباری لوگ ہیں، وہاں پہ علاقے کے لوگ ہیں، وہاں پہ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں اور پھر کسی کنکلوژن پر آئے. آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اس دن کے بعد ایک بھی میٹنگ اس پارلیمانی گروپ کی نہیں بلائی گئی. کیوں نہیں بلائی گئی ہو؟ شاید کہیں سے وہی نازل ہوئی ہوگی. اور پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو آپ کو یاد ہوگا ایک انفورس ڈس اپیرنس کے حوالے سے ایک بل تھا جو اس وقت کی منسٹر ہیومن رائٹس تھی، انہوں نے بھی کہا تھا جی وہ بل جو ہے مسنگ ہو گیا ہے. اس کو بڑی مشکل سے ہم نے کسی عقوبت خانوں سے نکال کے لایا ہے اس بل کو. اور جب ہم لوگ نے پی ڈی ایم کی حکومت کو مجبور کیا تو اس میں ایسی ترامیم لائی گئی تھی جو مطلب قابل عمل درآمد نہیں تھی، جس میں ایک شک لائی گئی تھی کہ اگر کسی نے غلط انفارمیشن دی تو اس کو 7 سال کی سزا دی جائے گی. ایک تو پہلے سے ہی ہم لوگوں کے اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی تلوار لٹک رہی ہے، اور اگر یہ اس پر شک ڈال دی جاتی تو وہ دو داری تلوار ہو جاتی. اور وہ بل بھی جب ہم نے اس میں کافی شور مچایا وہ نقطہ اس سے نکال دیا گیا، لیکن وہ پھر ہمارے مسنگ پرسنز کی طرف پھر سے مسنگ ہے. تو اس کا حل واحد ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جائے، اور وہ لوگ جو غیر جانبدار ہوں. مجھے تو یہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں مجبور لگتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جانبدار ہیں، ہم نیشنلسٹ بھی شاید بائزڈ ہوں یا جانبدار ہوں. کوئی ایسے مینڈیٹر لائے جائیں جو نہ میرے چاچا کے لڑکے ہوں نہ کسی اور کے مامے ہوں، وہ بیٹھ کر اس مسئلے کو خوش اسلوبی کی طرف، حل کی طرف لے جائیں. اور وہ جن پولیٹیکل پارٹی جس میں یہ جرت ہو، وہ پولیٹیکل پارٹی یا وہ حکومت
جس میں وہ جرت ہو، لیکن مجھے کوئی جرت مند لوگ ہی نظر نہیں آ رہے، معذرت کے ساتھ۔ سعید الخان صاحب، جرت مند لوگوں کی ضرورت ہر جگہ ہوتی ہے، مگر آپ نے اپنی سیاست کے اندر بڑی جرت کی، آپ ایک کیڈر تھے، آپ اسٹرگل کر کے اوپر آئے، آپ میں ایک پرسنل جرت ہے۔ اختر مینگل صاحب نے کہا کہ عقوبت خانوں میں وہ بل جو ہے وہ غائب ہو گیا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے انفورس ڈس اپیرنسز کو کبھی کوئی وقت آئے گا کہ اس کو کرمنلائز کیا جائے گا، اور وداؤٹ اینی کنڈیشن اس کو کرمنلائز کیا جائے گا؟ اور یہ اونس آپ کے اوپر اس لیے ہے چونکہ وہ بل سینٹ کے عقوبت خانوں میں جا کے جو ہے وہ غائب ہوا، اور آپ ڈیپیوٹی چیئرمین سینٹ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں خوشحال خان کاکڑ صاحب جو ہمارے صوبے سے ایک ینگ لیڈرشپ کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، میں اس کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے ہمیں آپس میں بھی جو وہاں کے اسٹیک ہولڈر سمجھے، نیشنلسٹ سمجھے، وہاں پہ میں ویسے ایسا ارادتاً یہ بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے میرے ذہن میں ہے کہ جب ہماری صوبے کو اکثر میں نے دیکھا ہوا ہے سیاسی کارکن کہ جب پہلے کہتے ہیں کہ ہماری صوبے کو یہ ڈگنیشن دیا جائے، کئی یا ہمارے ساتھ جب ملتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں بلوچ کو نہیں پشتون کو ملنا چاہیے، پھر جب وہ بلوچ کو ملتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں نہیں مری کو ملنا چاہیے، مینگل کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ہماری یہ میرے ایک ذاتی رائے ہے کہ نیشنل عوامی پارٹی جو پاکستان کی نیب تھی وہ ایک بہترین پلیٹ فارم تھی قوم پرستوں کے حوالے سے، اس کے ڈیپ میں جائیں گے، اس کو چیک کریں گے، کیوں ٹوٹا، کیوں پابندی لگی، لمبی بات ہو جائے گی، مگر بہترین پلیٹ فارم تھی جس میں بلوچ، پشتون، پنجابی، سرائکی، سندھی، اردو اسپیکنگ، ہزارے سارے اس پلیٹ فارم تھے۔ بڑی بدقسمتی ہوئی، وہ ٹوٹی، وہ نہیں رہی ہے، اب بھی قوم پرست جماعتیں۔ اس بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ صرف بلوچستان کے قوم پرست نہیں، ہمارے پختونخوا کے قوم پرست، سندھ کے یہاں کے جو مسائل ہے بڑے صوبے کے اندر، ان سب پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور جو اسٹیک ہولڈر ہے، اور لازمی یہ ہماری صوبے میں ایک حالانکہ ہر الیکشن میں ہماری نیشنلسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ ایک پاک صاف ستھرا جو مطالبہ ہے کہ الیکشن کا وہ بھی ہونا چاہیے۔ اور سر آپ کی جو پارٹی ہے کیا وہ چاہتی ہے، اور بطور آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ انفورس ڈس اپیرنسز کو کرمنلائز ہونا چاہیے؟ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ بالکل، ہماری ہر جماعت کا اپنا سیاسی موقف ہوتا ہے۔ آج بھی ہماری جماعت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اتحاد تھا یا جو ہماری کلیگ تھے ان کے درمیان یہ بات کس وجہ سے وہ جو ڈائلاگ کا ایک وہ تھا رابطہ کیوں ٹوٹا ہے وہ جوڑنا چاہیے، تو مجھے بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ بلوچستان میں بلوچ، پشتون، وہاں کے شاید اس بات سے آپ لوگ اتفاق نہ کریں، بلوچستان کے جتنا ایجوکیشنل نظام ہے 72 سے یا 70 سے، اس کی تعمیر یا بلوچستان کی ہر طریقے میں بدقسمتی یہ ہوا وہاں کے نمائندوں نے، وہاں کے جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے یا پختونخوا سے تعلق رکھنے والے یا سندھ سے یا ہزارہ ڈویژن سے، ان پر ایک مور لگا ہے سیٹلر کا۔ حالانکہ وہ جو پہلے کے وہاں پہ رہنے والے اس کی بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی میں بہت بڑا حصہ ہے، بحیثیت پروفیسر، بحیثیت بیوروکریٹ، بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت سول قانون کی بالادستی کے لیے جی آج اس لیے ایک اچھا ڈائلاگ کا ماحول بن سکتا ہے۔ سپریم کورٹ بار
ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی صاحب کا بھی ہمارے صوبے سے تعلق ہے، اور ہم جیسے چھوٹے سیاسی کارکن بھی بیٹھے ہیں، اس کے لیے رول پلے کر سکتے ہیں. اور بنیادی میری اپنی تجربہ یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کے گراس روٹ لیول سے بلوچستان کے مسائل وسائل کے لیے عام لوگوں سے بات کیا جائے. ابھی بہت شعور آ گیا ہے بلوچستان کے خاص کر نوجوانوں نے. میں سردار صاحب کے معذرت کے ساتھ جب وہاں یوتھ کے جو نوجوان ہیں یا اس کے پیچھے عوامل ہے، وہ وہاں کے سٹیک ہولڈر پہ بھی زیادہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت میں کوئی اور بات، اپوزیشن میں کچھ اور بات، مگر اس کا حل جمہوریت ہے. پہلا بات بھی جمہوریت، ڈائیلاگ، آئین، بعد میں بھی جمہوریت، آئین بات کرنی چاہیے. تھینک یو، السلام علیکم. سر تھینک یو ویری مچ. مگر کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ آپ نے نوجوانوں کی بات کی. آپ نے واقعی میں صحیح کہا، نوجوانوں میں بہت شعور ہے اور وہ بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی سوال پوچھنے کے لیے. اور میں آپ سے درخواست کروں گی سوال ہی پوچھیے گا، تقریر نہ کریے گا. اچھا میم، اختر جان مینگل صاحب، میں پی ایس او پختونخوا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن لاہور ڈسٹرکٹ کا سیکریٹری ہوں اور ہماری پارٹی کے چیئرمین خوشحال خان کاکڑ ہیں. My first question will be from Akhtar Jan Mengal, and the only question. Suppose the so-called military establishment in which you and Maulana Saab are on ground, آپ دونوں ان کے خلاف اردو میں بات کرو یا پشتو میں کرو؟ ٹھیک ہے سر. انگلش میں آپ کیوں کر رہے ہو؟ انگلش بھی مجھے آتی ہے تاکہ سب کو سمجھ آئے. اچھا، بات دراصل اس طرح ہے کہ انگریزی ہماری پشتو میں بھی قومی زبان ہے، پاکستان کی تو اردو قومی زبان ہے. چلیے سوال کر لیں. اختر جان صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر سپوز کریں ہم جس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ بھی ہیں اور مولانا صاحب بھی ہے، اور ہمیں واقعی میں یہ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کون کس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. اگر ہم یہ سپوز کریں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹری پالیٹکس میں بالکل مداخلت کرتی ہی نہیں ہے، پھر بھی اختر جان مینگل، آپ جناب یا جتنی بھی اور بلوچ نیشنلسٹ ہیں، وہ میجورٹیرین پارلیمنٹ یا پنجاب کی ہیجمنی نیشنلسٹ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں پاکستان میں کیسے کم کرے گی؟ Still do you think the only problem of Balochistan is military establishment؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں تو پنجاب کی ہیجمنی ویسے ہی ہے، آپ اس کو کم کیسے کریں گے؟ تھینک یو. سوال پہ بھی ہنسی آ رہی. اب تو یہ جو ہے پورے ملک میں پھیل چکا ہے. بلوچستان کی سیاست میں ایک زمانے میں 1947 سے جو ہے، جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی، بلوچستان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رکھ دیا گیا تھا. اور ہم اس وقت سے چیختے بھی تھے، چلاتے بھی تھے، ایوانوں میں بھی بولتے تھے، کسی کو ہماری بات کا یقین نہیں آیا. اور جس طرح مسنگ پرسنس کے کیس کے بارے میں ہم لوگ پوائنٹ ریز کرتے تھے تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ کیسی بات کرتے ہو، کبھی لوگ بھی مسنگ ہوتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس بھی مسنگ ہوتے ہیں، کبھی سیاسی قیادت بھی مسنگ ہوتی ہے. تو آج آپ نے دیکھا کہ مسنگ پرسنس اب صرف بلوچستان میں نہیں ہے، اور بلوچستان کے پولیٹیکل ورکر نہیں ہیں، بلکہ آپ کے پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور دوسرے علاقوں سے بھی آپ کو مسنگ پرسنس کی جو ہے گواہیاں ملیں گی. اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک چھوٹ دی گئی تھی، بلوچستان کو جو ہے اس تشت میں ڈال کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ عربیوں کا وہ اونٹ ہے جس کو اگر سر رکھنے کی جگہ دی جائے گی تو وہ تمبو سے جو ہے مالک کو باہر نکالے گا. اور یہی ہوا ہے. اس وقت مجھے آپ بتائیں کہ کون سا وہ ادارہ ہے ملک کا، آپ پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں، عدلیہ، آپ کی میڈیا، آپ کی سول سوسائٹی، یہاں تک کہ بھائی میرے میاں بیوی کے معاملات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو ہاتھ نظر آتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے، ہاں، جب ڈائلاگ ہوئے تھے، ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں سے جب
اپنے نکات رکھے تو انہوں نے ہمیں ڈائیورٹ کیا کہ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے, آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کی, اور یہ کسی سے ڈر کی چھپی بات نہیں, کیونکہ جب بااختیار لوگ اپنی بے اختیاری کا رونا ہمارے سامنے, ہم بے اختیاروں کے سامنے روتے تھے, تو ہمیں بھی ان پر رحم آتا تھا, اور پھر ہم نے ان سے بھی بات کی. اور جب ان سے بات ہوتی تھی, آج نہیں کل نہیں, 4 دے دیے, 2 دے دیے یا 8 دے دیے, اسی طرح وہ مسنگ پرسنس کو ہمارے حوالے کرتے رہتے تھے. تو یہ بات, یہ سوچ کہ اسٹیبلشمنٹ کا دائرہ اختیار صرف ہمارے بلوچستان کی سیاست میں ہے, پورے ساتھ کوآپریٹ کریں گے, بیکاز ہم ڈیکورم رکھیں گے لیگل کانفرنس کا. میں نے آپ کو موقع دیا سوال کا, آپ کا وقت تھا, اب کسی اور کا وقت ہے. جی سوال اور مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ سوال زیادہ نہیں لینے, مگر مجھے پھر بھی 2 سوال تو لینے پڑیں گے کیونکہ لوگ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. جی میرا نام محمد سلیم ہے, بلوچستان لورلائی سے تعلق ہے میرا, بائی کاسٹ میں بھی ناصر ہوں. اختر مینگل صاحب, آپ سے سوال ہے میرا کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے 18 امینڈمنٹ کو ایک مقدس گائے کی طرح جو ہے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس میں مزید امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ کنسٹیٹیوشن کی خوبصورتی یہی ہے, اور لاسٹ ٹائم 2010 میں یہی بات ہوئی تھی کہ اس میں فردر ٹائم آفٹر 5 ایئرز اس میں جو امینڈمنٹ مزید ہونی ہے. جب امینڈمنٹس نہیں ہو رہی ہیں, اس کی وائلیشن ہو رہی ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ NFC ایوارڈ جو 8 ہے وہ کنڈکٹ نہیں ہو رہا, جس سے بلوچستان کو کچھ فائدہ ہوگا. ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ابھی بھی فیڈرل کے پاس ہیں. اسی طرح پنجاب اور بلوچستان کے درمیان جب واٹر ایگریمنٹ ہوا تھا ابھی تک وہ پینڈنگ ہے. اور ہمارا چیئرمین صاحب سے ایک سوال ہے کہ بات آپ بات کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے نیگوسیشن, بلوچوں نے جب بھی نیگوسیشن کی ہے تو ان کو ابھی بھی ایک فوٹوگرافر جو تھے اس کی لاش ملی ہے. اور دوسری طرف ابھی محسن داوڑ کو بھی گولیاں ماری ہیں, اور ان کے 4 سے 5 ساتھی ان کو بھی جو ہے زخمی کر دیے گئے. میرا خیال ہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس کو ان کو بھی بلانا چاہیے. سر آپ 18 امینڈمنٹ میں کائنڈلی بات کیجیے. اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ, یہ جو چیئرمین صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 19A جو آرٹیکل ہے, یہ جو کہ پنجاب میں پاس ہو چکا ہے, اس کے پاس ہونے سے انہوں نے جو بزنس کے سٹیک ہولڈرز ہیں, جم خانہ جیسے لوگوں کو انہوں نے چھیڑا ہے صرف اس ایکٹ کے فائدے کی وجہ سے. تو یہ بلوچستان میں اب تک پاس نہیں ہو رہا. یہ خدا را پاس کیجیے. تھینک یو. جی سعید خان صاحب کے لیے بھی سوال ہے. میں آپ کو یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ خوشحال کاکڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, تو ان کے لیے بھی کوئی سوال ضرور پوچھے گا. جی مینگل صاحب, آپ نے جو سوال کیا 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے, دیکھیں 1973 میں جب ایک جس کو متفقہ آئین کہا جاتا ہے 1973 کا, جب وہ منظور کیا گیا, بلوچستان نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی نمائندگی کرنے والے 3 اراکین تھے اس زمانے میں, 4 تھے. 4 میں سے 3 نے جو ہے اس پر دستخط نہیں کیے. یہ خدشے, اس خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے, ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پھر کوئی ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہو, ان کو تسلی دینے کے لیے کنکرنٹ لسٹ ایک شامل کی گئی, اور یہ کہا گیا تھا کہ جی 10 سال کے بعد وہ کنکرنٹ لسٹ جو ہے نا, اس میں جو آئٹمز ہیں وہ صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے. وہ 10 سال جا کے 20 سال, 20 سال سے 40 سال کا عرصہ گزر گیا, اور پھر 18 امینڈمنٹ کی شکل میں کچھ اس میں اضافے کر کے دیا گیا. حالانکہ 18 امینڈمنٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے از ناٹ انف فار دا پروونسز, صوبے سے مطمئن نہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ اندھی آنکھ سے ایک آنسو بھی آ جائے نا, وہ بڑی غنیمت ہے. تو اس اندھی آنکھوں سے ہمیں ایک آنسو کا قطرہ بھی ملا, وہ بھی بہت ہے. اور اسی دوران آپ نے دیکھا تھا کہ وہ 18 امینڈمنٹ بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہوتی. ہر بار اسی 18 امینڈمنٹ کو ختم کرنے کا ایک نیا ڈرامہ رچایا جاتا ہے. حالانکہ آج بھی میں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی اس 18 امینڈمنٹ کے ان تمام اس سے مطمئن نہیں. جس صوبے میں آپ کو آپ کے چیف سیکرٹری کی تعینیت کا اختیار نہ ہو,
جی آپ کے آئی جی کو تعین آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تو اس صوبائی یا اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اختیارات کو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. جی سعید الخان صاحب میرے بھائی نے ایک اور سوال بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جب کمیشنز بنی اور انہوں نے مذاکرات کیے تو ان کے نتیجے میں لاپتہ افراد کی لاش ملی جنہوں نے اپنی فریاد بھیجی ہوئی تھی کمیشن کے ذریعے، تو پھر کیا حل ہے؟ میں اپنے نام کے حوالے سے آپ کو سیدال خان، یہ بڑا ہسٹری والا نام ہے، جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں نیشنلسٹ، ان کو اس کے تاریخ سیدال خان SYEDAA نام تو جی نام کا تو دوسری اپنا یقیناً یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یا ہماری صوبے میں ہے، ہمارا صوبہ یقیناً دو قومیتی صوبہ ہے اور اس میں ہمارے ساتھ ہزارہ برادری ہے، وہاں پہ جو ہم جس کو سیٹلر کہتے ہیں جو دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے، تو اس حوالے سے لازمی بات ہے کسی اور ٹائم ہم بات کرتے پاٹھا خیبر پختونخوا کے مسائل ہے، وہ بھی دکھی لوگ ہیں، اس چیزوں پہ بھی بات ہو سکتی ہے. نیکسٹ سٹیپ ہم آپ کو بتانے کے لیے ہوئے نا. دیکھیں کوئی کراس ٹاک ہم سوری ہم الاؤ نہیں کر سکتے، آپ لیگل کانفرنس کا ڈیکورم رکھیں، یہ ہماری آپ سے پلیز ایکسپیکٹیشن ہے. جو یہاں پہ تمام معاملات ملکی آئین کے اندر رہتے ہوئے، چاہے وہ لاپتہ افراد کے معاملات ہو، چاہے اور ایشوز ہو، یا پہ جو بیان لمبی لسٹ ہے، اس کا عدالتوں کے ذریعے، انصاف کے ذریعے، جسٹس کے ذریعے ان کا حل ضروری ہے. تو قانون سب کے لیے برابر ہے اور برابر ہونا چاہیے، اور اگر کئی کمی بیشی ہے اس کے لیے پورا کرنا چاہیے، سب کو مل بیٹھ کے کرنا چاہیے. پہلے جو سیاسی پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ تو ایک نقطے پہ بات چیت کے لیے اکٹھے ہو جائے اور تمام مسائل کا حل بھی قانون ہے، آئین ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ بالکل واقعی میں صحیح ہے کہ آپ لوگ پہلے اکٹھے ہوں گے تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی. مجھے کہا جا رہا ہے بار بار مانیٹر سے کہ بالکل ختم کرنا ہے، چونکہ 3:30 ہو گئے ہیں اور اگلا پینل کا ٹائم کے اندر ہم چلے گئے ہیں. مگر ایک خاتون تھیں، اور اگر آسما جہانگیر کانفرنس پہ ہم خواتین کے سوال کو اگنور کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے خاتون کا سوال، اور میں امید کرتی ہوں میری بہن جو ہے باقیوں کی طرح تقریر نہیں کرے گی، سوال ہی کرے گی. میم بہت بہت شکریہ آپ نے کہ مجھے اپرچونٹی دی. میرا سوال ان تمام سیاستدانوں سے ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، تو جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ، تو یہ سارے سیاستدان خود جاتے ہیں نا، جس کو جو مفاد ہوتا ہے وہ جاتا ہے. آج یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے مسائل کو خود حل کریں گے، کبھی بھی نہیں لائیں گے. وہ ایک ادارہ ہے، ہم اپنے ادارے کو انوالو نہیں کریں گے، لیکن اپنے مفادات کے لیے جب یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ 18 کا الیکشن ہو، وہ 24 کا الیکشن ہو، تو یہ سیاستدانوں کو درست ہونے کی ضرورت ہے. یہ درست ہو جائیں گے، سب درست ہو جائیں گے. تھینک یو. میرا خیال ہے کنکلوڈنگ کامنٹس اور پھر خوشحال صاحب سے بھی کنکلوڈنگ کامنٹس لے لیں. مگر میرے بھائی سوال ہوگا، بس تقریر نہیں. سوال میرا دونوں سے ایک سوال سیدال خان سے اور دوسرا اختر صاحب سے، دونوں سے ایک سوال ہے. سر معصومانہ سوال ہے، امید ہے آپ بھی معصومانہ جواب دیں گی. سیدال خان نے کہا تھا کہ ہم نوکری نہیں کر رہے، نمائندگی کر رہے ہیں. 2017 میں جب ان کی حکومت ان کو جب نوکری سے نکالا تو یہی لوگ تھے، ان کی پارٹی تھی جو کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. چلے ووٹ کو عزت دو. میم آج ان کی حکومت ہے. سمپل کوشچن، یہ بلوچستان سے سیدال خان بلوچستان سے. We have to conclude this session. There is another session on IMF. I have to conclude this session. I have no choice. Please cooperate with me. Finish your question. Please. ہم مزید سوالات، یہ ہماری شرط نہیں ہے، ریکویسٹ ہے. ہم مزید سوالات اس آپ لوگوں کے ساتھ معاہدے پہ کر
मैंने अपनी 35 साल में मैंने 35 साल के जलसों में वोटिंग भी दिया, ना मैं घबराता हूँ इन चीज़ों से। मैं इस शर्त पे जवाब दूंगा कि आखिर में आप लोगों ने कोई अल्लाह गुला नहीं करना है, नौजवानों आराम से बात करनी है, बातचीत करनी है, उसका हल। हमारी जो कायद का था या हमारी पार्टी के सदर का वोट को इज्जत दो। आप जो है 2017 से लेके आप 2023 तक आप पॉलिटिकल जमातों की फिगर चेक करें, मियां नवाज शरीफ से लेके मैडम मरियम नवाज तक, कि कौन कितने इस आइन की बादस्ती के लिए, खल के खुदा के आवाज़ के लिए, आवाम की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए कौन सी जमात के कितने लोग जेलों में थी पॉलिटिकल। हमें ये नहीं, ये बड़ा सूबा, ये छोटा सूबा, इन्होंने भी सफ़र किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी सफ़र किया है। वक्तन फ़वक्तन पॉलिटिकली तौर पे मामलात आज भी ये हमारी सोच है, हमारी जमात का सोच है कि खल के खुदा, असल ताकत खल के खुदा है, और इसके लिए अगर हमारे अंदर कोई कमी बेशी है, डायलॉग से और बातचीत से उन मसाइल का हल, बिलखसूस हम सरदार साहब से गुजारिश करेंगे, एक तो जमात के कारकुन की हैसियत से, और दूसरा इस सूबे के इस धरती के सपूत की हैसियत से, क्या डायलॉग होने चाहिए, बातचीत, सियासी पार्टियां डायलॉग के जरिए मसाइल हल कर सके, अलग गुला से, नाराबाजी से नहीं। तो शुक्रिया जी। और हम उम्मीद करते हैं कि हम डायलॉग का सिलसिला इस फोरम से जारी रखेंगे। नाराबाजी के लिए आपकी सियासी है, आप उधर जाएं, आप नाराबाजी करें, हम एक्सेप्ट करेंगे, मगर इधर हम कोशिश करेंगे आपके तक सवाल और इनके जवाब का सिलसिला जारी रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने सवालों का जवाब दिया। शाम के सेशन में भी मैं आ रहा हूँ 5 साढ़े 5 जी, बाकी जी, तो आप उनसे तब भी सवाल कर सकते हैं। खुशहाल खान साहब के लिए भी कुछ तालियां, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था, वो आ नहीं सके मगर उन्होंने हमें जूम लिंक पे ज्वाइन किया था। तो आज के लिए जो कंक्लूजन है इस सेशन का वो ये है कि बातचीत के ज़रिए ही मामलात हल हो सकते हैं, और अगर बातचीत का सिलसिला जारी करना है तो मेरा ख्याल है तमाम पैनलिस्ट की राय ये थी कि पहले सियासी जमातों को इकट्ठे मिल के बातचीत करना होगा, और इसमें पहले तस्लीम करना होगा, जो ग्रीवियंस है एक्नॉलेज करना होगा, देयर इज अ ग्रीवियंस, और ग्रीवेंसेस को एक्नॉलेज करना होगा, और साथ साथ लापता अफराद का मसला फिल फौर जो है वो सुलझाना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब अगले सेशन के लिए इसी कमरे में रहिएगा, IMF के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच। Recording stopped.